اوکے جی سب جوائن کر لیں، پہ اسٹارٹ کرتے ہیں حمزہ. اوکے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ کر لیں. اوکے اب فیمنزم سارا عورت کے بارے میں تھا، میننزم سارا مرد کے بارے میں ہو گیا، جینڈر ہمارا میل فیمیل کے بارے میں ہو گیا، اور جو تھرڈ جینڈر ہمارا ہو گیا، اور جو ڈفرینٹ سیکشل پریفرنسز رکھتے ہیں جینڈر اسٹڈیز ان کے بارے میں ہو گیا. اب فرینچ جو فیمنزم ہے یا فرانس کا جو فیمنزم ہے، اس کے جو ویوز تھے نا، فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ. اب فرسٹ ویو ہو گیا، تھرڈ ویو ہو گیا. جس طرح مہنور نے کہا کہ ننس کو زیادہ رسپیکٹ دی جانے لگی. دنیا میں سب سے زیادہ جو ریلیجن کو فالو کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ جس ریلیجن کو فالو کرنے والے وہ کرسچن ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ کرسچن لوگ ہیں، کرسچینٹی زیادہ ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ ہمارا مذہب اسلام آتا ہے، ہمارا ریلیجن آتا ہے اسلام. صحیح سن رہے ہیں؟ جی میڈم سن رہے. جی اچھا، پھر ہمارا جو اسلام آتا ہے، دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں، پھر تیسرے نمبر پہ ہندو ہیں، پھر چوتھے نمبر پہ بدھ مت ہے، گوتم بدھ کو ماننے والے بدھسٹ جو ہیں. پانچویں پہ سکھزم ہے. یہ دنیا کے جو 5 بڑے جو مذاہب ہیں، 5 بڑی جو ریلیجن ہے وہ ہیں. اب ہر ایک نے اپنے اپنے جو ان کی جو کتابیں ہیں، ریلیجس بکس ہیں، اس میں عورت کے بارے میں لکھا ہے، ہر ایک نے لکھا ہے. اب جیسے مہنور نے کہا کہ ننس کو زیادہ رسپیکٹ دینے لگی، تو ننس کو رسپیکٹ وہ تو شروع سے ہی وہ دیتے تھے، شروع سے ہی ننس کو رسپیکٹ دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے نن کو اس لیے رسپیکٹ دیتے تھے کہ وہ حضرت بی بی مریم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ننس کو. وہ نن جو ہوتی ہے، نن جانتے ہیں آپ لوگ؟ داور، فواد، حمزہ. جی میم. ہاں جی داور بتا دیں نن کیا ہے. جی میم جانتے ہیں. تھوڑا سا پلیز بتا دیں. جو چرچ میں عورت ہوتی ہے، جو ساری زندگی چرچ کے لیے وقف کرتی ہو، ویری گڈ، چرچ میں کام کرتی. بالکل. اب وہ ساری زندگی جو وقف کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گی. کلیئر؟ جی میم. وہ کسی مرد کے ساتھ کنٹیکٹ میں نہیں رہے گی، فزیکل اس کا کنٹیکٹ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرے گی. کلیئر؟ یہ ہو گئی نن. یہ وہ کرائٹیریا میچ کرتے ہیں بی بی مریم کے ساتھ، کہ بی بی مریم جو ہے معجزاتی طور پہ میریکلسلی وہ پریگننٹ ہو گئی تھی. ایسا ہے نا؟ جی میم. اب وہ نن جی میم ایسا ہی ہے. وہ نن جو ہے وہ بی بی مریم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اور جو چرچ کے جو پریسٹ ہوتے ہیں نا، پادری، جس کو فادر بھی کہتے ہیں، یہ فادر بھی پوری زندگی شادی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ فزیکل کنٹیکٹ میں نہیں رہیں گے، اور کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں رہیں گے. تو یہ ان کا کرائٹیریا ہے. اب جو عورت سیکریفائس دے رہی ہے، اپنے نفس کو مار رہی ہے، اپنے خواہشات کو مار رہی ہے، تو اس لیے وہ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں.
اب وہ عورتیں جو ہوتی ہیں نہ پولیٹکس میں ہوتی ہیں، نہ کسی کے اچھے میں ہوتی ہیں، نہ کسی کے برے میں ہوتی ہیں، ان کا ایک اپنا وے ہوتا ہے. اب جو آپ کو تنگ نہیں کر رہا، جو آپ کو پریشان نہیں کر رہا، جو آپ کو انائی نہیں کر رہا، تو آپ پاگل تھوڑی ہیں کہ اس کو تنگ کریں گے. ہاں جی میم بالکل. اب بی بی مریم کے لیے قرآن مجید میں پورا سورہ ہے سورہ مریم. ہاں وہ بی بی کو ڈیفینڈ جی کرنے کے میم. لیے کافی ہے، وہ بی بی مریم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ نے عورتوں کے لیے حقوق رکھے ہیں، لیکن اس عورت کے لیے جو عورت ہے، اس عورت کے لیے نہیں کہ جس کی فزیکل باڈی عورت کی ہے اور اس کے جو خیالات ہیں وہ عورتوں والے نہیں ہیں. وہ مرد جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، جو باپ ہے، کہ اگر باپ ناراض ہو گیا تو رب ناراض ہو گیا. لیکن ہر ایک باپ کے لیے نہیں کہا، اس باپ کے لیے کہا ہے جو اپنے حقوق اور فرائض پورے کرتا ہے. اس باپ کے لیے نہیں کہا کہ بس وہ جی ہر سال میں، ہر 11 مہینے، ہر 9 مہینے میں ایک بچہ پیدا کرتا ہے اور پھر بیغم ہو جاتا ہے. جس طرح ہمیں اسٹیٹس دیا گیا ہے اسی کے اکارڈنگ ہمیں رول دیا گیا ہے. رول ہم فل کریں گے، رول ہماری ڈیوٹی ہے. اگر رول فل کریں گے تو ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ سیکیور رہے گا. اسٹیٹس ہمارا رائٹ ہے. کلیئر؟ تو یہ فرینچ فیمنزم کو جی ہم میم. اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. انٹروسپیکشن تھا کہ انٹروسپیکشن صرف ضروری نہیں ہے، آپ نے سوسائٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ عورت کو وہ کیسے پورٹری کر رہے ہیں. سوسائٹی میں عورت کی کیا ویلیو ہے، اس کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے. کلیئر؟ جی میم. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نو میم. Okay, postmodern feminist seeks to analyze any notions that have led to gender inequality in society. Postmodern feminists analyze these notions and attempt to promote equality of gender through critique, logocentrism, supporting multiple discourses, deconstructing text, and seeking to promote subjectivity. Postmodern feminists are credited with drawing attention of dichotomies in society and demonstrating how language influences the differences in treatment of genders. پوسٹ ماڈرن فیمنسٹ نے کیا کیا؟ جو عورت کے ساتھ انیکویلٹی ہو رہی تھی سوسائٹی میں، جو عورت کے ساتھ انجسٹس ہو رہا تھا سوسائٹی میں، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اس کے خلاف انہوں نے رائٹنگ کی. اب ہمارا فوکس آف اٹینشن کیا ہے کہ ہمیں سوسائٹی کو دیکھنا ہے کہ سوسائٹی عورت کو کیسے پورٹری کرتی ہے. آپ سے کویشچن ہے، ویسٹ جو ہے، ویسٹرن کنٹریز عورت کو کیسے پورٹری کرتے ہیں، کیسے پریزنٹ کرتے ہیں؟ وہ میم ایک اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ جنہوں کو ایک فریڈم ملا ہے، اس کو وہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، بڑھ رہے، اور ان کی جو ادھر نعرے مار رہے ہیں میری جسم میری مرضی، تو پریکٹیکل وہی ہے. ان کو اپنے حقوق ریسپانسبلٹیز بھی پوری نہیں کی، رائٹس بھی پورے نہیں ہے، لیکن دکھا کچھ اور کچھ اور دکھا رہے ہیں. ہاں کہ فریڈم، جو عورتیں فری ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، جو کر لے جس فیلڈ میں کر لے. ہاں اوکے، اینی ون؟ میم ان کا یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ شادی سے پہلے بھی جو ان کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے، ان کے بچے سچے ہوتے ہیں، ان کی شادی کا وہ کنسیپٹ بعد میں آتا ہے کہ کب شادی کرنی ہے. وہ پہلے سے وہ آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے ان کا. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کمبینیشن صحیح ہے تو پھر شادی کر لیتے ہیں، لیکن ہاں ان سے پہلے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں.
ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. اوکے. پوسٹ ماڈرن فیمنزم اگر ہم دیکھیں نا ویسٹ میں کیا ہے, ویسٹ والا آپ نے کہا, شادی والا آپ نے جو ہے پوائنٹ ریز کیا ہے, وہ شادی سے پہلے ریلیشن میں رہتے ہیں, ریلیشن میں ان کا فزیکل کنٹیکٹ ہوتا ہے, سیکشول ایکٹیویٹی ہوتی ہے, پھر اگر ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, پھر بعد میں وہ کہتے ہیں اگر وہ اس ریلیشن سے سیٹسفائی ہے تب کہتے ہیں کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے. اب یہاں پہ ایک پلس پوائنٹ آپ دیکھیں, پلس پوائنٹ اس بات کا ایک پلس پوائنٹ شاید آپ لوگوں نے نہیں سوچا ہو, جو میرا اوپینین ہے, میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ایگری ہو جائیں, اگر آپ ایگری نہیں ہے تو میرے ساتھ آرگیو کریں, مجھے اس میں ایک پلس پوائنٹ دکھ رہا ہے پلس پوائنٹ اس میں کوئی؟ جی میم, پلس پوائنٹ تو اس میں ہے کہ جو اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ جو لڑکی کو مطلب شادی سے پہلے دیکھ لے, ایک نظر دیکھ لے, ان کو کچھ وقت الگ دے دیا کرے, ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرے تاکہ ایک دوسرے کو جان سکے, پہچان سکے ایک دوسرے کو. گڈ, ویری گڈ. یہاں پہ میں فزیکل ریلیشن کی میں پازیٹیو پوائنٹ نہیں ڈھونڈ رہی کہ فزیکل ریلیشن وہ کرتے ہیں, وہ سیکشول ایکٹیویٹی شادی سے پہلے کرتے ہیں تو یہ پازیٹیو ہے, نہیں. اسلام میں یہ جو ہے ایڈلٹری ہے, یہ زنا ہے, یہ گناہ ہے, اور ساتھ میں ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے نا. پلس پوائنٹ اس میں یہ ہے ویسٹرن جو ہے وہ آفٹر 35 جو ہے یا آفٹر 33 کے بعد یا 35 کے بعد وہ شادی کے لیے ایگری ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم میچور ہو گئے ہیں اور ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی فیملی کی نیڈز کو فلفل کر سکتے ہیں. 33-35 کے بعد وہ کہتے ہیں اب ہماری پریکٹیکل لائف شروع ہو گئی ہے. یہاں تک 32 تک جو ہمارا تھا وہ بچپنا تھا, اب 33 سے ہماری پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہو گئی ہے, اب ہم میچور ہو گئے ہیں اور اب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. پھر یہی چیز اپنی سوسائٹی کے ساتھ لنک کریں نا, بچہ اور بچی جو ہے 18-20 سال کی ہوئی نہیں, 22-23 سال کی ہوئی نہیں اور شادی ہو گئی امیچور ایج میں, کہ ان کو جی میم. اپنا آپ سنبھالنا نہیں آ رہا, وہ خود کو نہیں سنبھال رہے, اور جی ان کی شادی ہوگی, سال میں ان کا بچہ بھی آ گیا. فرسٹریشن کاز ہوتی ہے نا, اس لیے تو ہسبینڈ وائف میں دوری ہوتی ہے. پھر ساتھ میں کیا ہے, اگر لڑکی جو ہے, ماہنور اپنا مائک بند کرے پلیز, ساتھ میں پھر لڑکی ہے, پھر ہم اپنے شادی کے ٹائم جو ہے تو اکثر ہماری سوسائٹی بولتی ہے ہم نے اپنی ریلیجن کو فالو کرنا ہے. سوری ماہنور ریپیٹ کریں پلیز. میم ان کے نیٹ کا ایشو ہے, اس لیے اس کی آواز جو ہے لیٹ آتی ہے. اوکے. یہاں پہ ریلیجن, ماہنور کا ایک ورڈ میں نے سنا کہ ریلیجن, تو ریلیجن کو کنیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم لڑکی جو ہے 28-30 کی ہو جاتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں نہیں, اب اس کے لیے جو رشتہ آئے گا وہ تو یا ڈائیورسی کا آئے گا, یا جس کی وڈو ہوگا, آدمی جس کی بیوی مر گئی ہے, یا جس کو لڑکا پیدا نہیں ہو رہا جس کی بیوی کو, تو اس طرح رشتہ آئے گا. وہاں کا یہ چیز اچھا ہے کہ وہاں بھی لوگ کہتے ہیں اب میچور ہو گئے ہیں, اب ہم کیپیبل ہیں. یہاں بھی جب بندہ میچور ہو جاتا ہے اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں, اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ نہیں ابھی کسی کام کا نہیں ہے. یس میم, اس ٹائم پھر کہتے یہ اوور ایج ہو گئی ہے. ہاں, یہ اوور ایج ہو گئی ہے. جتنی میچورٹی ہوگی نا, جتنی میچورٹی ہوگی وہ اپنی فیملی کو اچھے سے رن کر پائے گی, وہ اپنے بچے کو اچھے سے اس کی اپ برنگنگ, اس کی پرورش کر پائے گی. ویسٹ والے کیوں جلدی شادی نہیں کرتے؟ شادی کرنے میں ان کو کیا ہے, جب وہ فزیکل کنٹیکٹ رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے شادی کوئی بڑی بات تھوڑی ہے, لیکن وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ابھی ہم مینٹلی ریڈی نہیں ہے, ہم وہ بچے کو اس کی جو ہے بیسک
فزیکل اور سائیکولوجیکل اس کی نیڈز نہیں پوری کر سکتے. کلیئر؟ جی میم. جی میم. یس میم. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جیسے بچہ اور بچی بالغ ہو جائے ان کی شادیاں کرا دو، لیکن یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ اب مولوی صاحبان ہیں ان کا فتویٰ چینج ہو گیا ہے، کیونکہ جس کہا گیا ہے جس زمانے میں انبیاء کرام یا پیغمبری خدا نہ ہو تو آپ اپنے مولا کرام سے مولانا صاحبان سے مشورہ لے سکتے ہیں. اب ان کا مشترکہ طور پر فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ پہلے جو دور تھا اس میں عورت جو ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ تھی، اس کا جسم مضبوط تھا، وہ پانی بھی کنویں سے بھر کے لا رہی ہے، وہ کھانا بھی بنا رہی ہے، وہ جانور بھی دیکھ رہی ہے، وہ لکڑیاں بھی لا رہی ہے. لیکن آج کل ہر ایک کام بیٹھے بٹھائے ہو رہا ہے نا، تو فزیکل باڈی ویک ہو گیا نا. یس میم. فزیکل باڈی ویک ہو گیا. فزیکل باڈی کا ایک پازیٹیو اور نیگیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے اگر ویک ہے یا اسٹرانگ ہے. جب فزیکل باڈی ویک ہو گئی تو سارا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا. جی میم بالکل. لوگو سینٹرسزم جو ہے، لوگو سینٹرسزم ایکسٹرنل ریئلٹی ہے. ایکسٹرنل ریئلٹی کیا ہے؟ سوسائٹی مجھے کیسے ٹریٹ کر رہی ہے، سوسائٹی وومن کو کیسے لے کے جا رہی ہے، فیملی جو ہے وہ وومن کو کیسے پورٹری کر رہی ہے. کلیئر؟ جی میم. The inclusion of postmodern theory into feminist theory is not readily accepted by all feminists. Some believe postmodern thoughts undermines attacks that feminist theory attempts to create, while other feminists are in favor of the union. For this reason, postmodernism and feminism have always had an uneasy relationship. پوسٹ ماڈرن فیمنزم تھیوری اور بیسک فیمنزم تھیوری ان کے آپس میں کچھ پوائنٹس کو لے کے کلیشز تھے. اب کون کون سے پوائنٹس کو لے کے کلیشز تھے؟ پوسٹ ماڈرن فیمنزم از ڈسٹنکٹ ٹو دا تھری مین اسٹینڈ آف فیمنسٹ. اب تھری کرائٹیریا پہ ان کے ڈفرینسز تھے. پوسٹ ماڈرن فیمنسٹ begin with the assumptions that the modernist conception of feminism places overt emphasis upon gender differences between men, women, whilst ignoring the differences within each gender. فیمنزم اور پوسٹ فیمنزم میں تین باتوں کو لے کے ایجنڈا ڈیفرنٹ تھا. پوائنٹ نمبر 1 یہ تھا، پوسٹ ماڈرن فیمنزم نے کہا، پوسٹ ماڈرن فیمنزم کا جو ایمفیسائز تھا، جو جس پہ فوکس کر رہے تھے، وہ ڈفرینسز میں مرد اور عورت کے بیچ جو ڈفرینسز ہیں اس پہ فوکس کر رہے تھے، جبکہ وہ اس بات کو اگنور کر رہے تھے کہ مرد اور مرد کے آپس میں کیا ڈفرینسز ہے اور عورت کے آپس میں کیا ڈفرینسز ہیں. اب ہر ایک مرد تو دوسرے مرد کی طرح نہیں ہے نا، ہر ایک عورت تو دوسری عورت کی طرح نہیں ہے نا. انڈیویژول ڈفرینسز جی جو میم. ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں، انڈیویژول ڈفرینسز جو کامن ڈفرینسز تھے، ویزیبل ڈفرینسز تھے، مرد اور عورت الگ ہیں، یہ اس پہ ان کا فوکس تھا. جبکہ جو ڈفرینسز ود ان جینڈر تھے اس کو انہوں نے اگنور کیا، اس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کی. فرسٹ پوائنٹ یہ ان کا ہو گیا. سیکنڈ میں کیا ہے؟ Postmodern feminists also claim that gender is largely developed from a discourse that we learn to adopt over time. Gender is therefore neither natural nor innate. Instead, gender is constituted by the way we talk, create images, and present ourselves to others. Again, وہی بات جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ جینڈر جو ہے وہ نہ تو بائی برتھ ہے، نہ نیچرل ہے، نہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک ہو گیا نا نیچر. نیچر جو ہے وہ بایولوجیکل فینومینا ہے، آپ کے جینز کے بیسس پہ آتا ہے، فطرت جو جس کو ہم کہتے ہیں. ایک ہے نرچر. نرچر وہ ہے جو روٹینکلی آپ کی سوسائٹی، آپ کا انوائرمنٹ آپ میں انڈیوس کرتا ہے. اب نرچر کیا ہے؟ لیٹ سپوز اب فار بوائز ابھی آپ کو میجورٹی کو وائٹ کلر پسند ہے،
پھر جی کل کو آپ کو بلیک کلر پسند ہوگا، پھر آپ کو بلو پسند ہوگا، پھر آپ کو پسٹیشو کلر پسند ہوگا. چینجز آ رہے ہیں نا، یہ جو چینجز ہے وہ آپ کا نرچر ہے. لڑکیاں ہیں، آج کوکنگ کرنا پسند ہے، کل کو نہیں ہوگا. آج کپڑے بنانے کا شوق ہے، کل کو نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ نرچر ہے. یہ نرچر جو ہے ہمارا انوائرمنٹ ہی ہمیں انڈیوس کراتا ہے. لائکس اینڈ ڈس لائک جو ہے ڈیلی روٹینکلی جو ہمارے چینج ہوتے ہیں، یہ ہمارا نرچر ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جو جینڈر ہے وہ تو نہ نیچرل ہے، نہ انیٹ ہے، نہ بایولوجیکل ہے، نہ انیٹ ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ بائی برتھ آپ کے پاس ایڈ ہوتا ہے. ایڈ کیا ہے میں ایکسپلین کر چکی ہوں آپ کو. ایڈ آپ کا سکنگ، سودنگ، کڈلنگ، اسمائلنگ، کرائنگ جو ہے بائی برتھ بچوں کو یہ سب کچھ آتا ہے نا. اس کو سکھاتے تھوڑی ہے کہ بچہ اس طرح روئے گے اور بچے نے اس طرح ہنسنا ہے. یہ بچے کو ہم نہیں سکھاتے، وہ بچہ پہلے سے ہی ماں کے پیٹ سے یہ چیزیں بائی برتھ سیکھ کے آیا ہوتا ہے. تو جو ہے اٹ جو ہے وہ ان ٹینڈنسی ہے، صرف اٹ. اوکے جی میں انسٹیڈ جینڈر از کانسٹیٹیوٹیڈ. جینڈر جو ہے جینڈر بیسیکلی ان کے اکارڈنگ، پوسٹ ماڈرن فیمنسٹ کے اکارڈنگ جینڈر بیسیکلی کیا ہے؟ جینڈر وہ ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں، جو ہمارے بارے میں پکچر پریزنٹ کی جاتی ہے، فلانی ایسی ہے، فلانا ایسا ہے. جس طرح ہم بولتے ہیں، اب لڑکی ہے وہ مردوں کی طرح بولتی ہے، لڑکا ہے وہ عورتوں کی طرح بولتا ہے. ان کا بولنا جو ہے، ان کا بیہیویئر جو ہے، ہم نے اسی کو اکارڈنگ امیجز بنائے نا. ہمارے مائنڈ میں آیا میسکولین فیمینین، فیمینین میسکولین، زنانہ ٹائپ مرد، مردانہ ٹائپ عورتیں، اور وہ چیز ہم نے آگے فارورڈ کر دی. حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا. جینڈر جو ہے وہ سوسائٹی کنسٹرکٹ ہے، آپ نے اور میں نے بنایا ہے. آپ نے اور میں نے ہی رولز رکھے ہیں نا. آپ نے اور میں نے ہی ان اپنے فور فادرز کی رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہے. یہی وہ رولز ریگولیشن ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جس کو ابھی تک ہم بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، اور جینڈر ڈفرینسز آ گئے ہیں. حالانکہ جینڈر جو ہے، جینڈر کا کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، وہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہے. اب ہمارے ہاں جی اگر مرد ہے روئے گا تو ہم اس کو کہیں گے میسکولین فیمینین، زنانہ ٹائپ جو مرد ہو گیا. لیکن وہی مرد جو ہے ویسٹ میں روئے گا تو وہ میسکولن والے کرائٹیریا میں ہوگا، لیکن ان کے پازیٹیو لیبلز ہوں گے. لیبل نمبر 1، ہی از باؤنٹیس. نرم دل ہے. ہاں جی، ہی از سنسیئر، ہی از جینرس، ہی از ہمبل. اب کتنے اچھے ٹرمز ہم نے دے دیے، اور ہم نے اسی مرد کو جس کی پازیٹیو فیلنگز ہے ریگارڈنگ اینی سینیریو، ہم نے اس کو نیگیٹو میں لیبل کر دیا. کلیئر؟ جی میڈم. یس میم. اینی کویشچن؟ نو کچھ نو شیئر میم. کرنا چاہتے ہیں؟ یس میم. اس ایک ٹاپک میں جو تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. جی جی پلیز پوچھیں. میم یہ پوسٹ ماڈرن فیمنزم اور فیمنزم، تو میم یہ فیمنزم اور پوسٹ ماڈرن فیمنزم کے سٹارٹ سے کلیشز تھے. انیشل سے کلیشز تھے، پھر تو بعد میں مرج ہو گئے نا. پھر تو بعد میں سب کچھ مرج ہو گیا. مرج ان سینس اس طرح ہو گیا کہ رائٹس کو چھوڑ کے فریڈم پہ آ گئے. سارا سب کچھ رائٹس پہ چھوڑ کے فریڈم پہ آ گئے. جیسے میں اور آپ ہیں نا، اب انیشلی ہم اس پوائنٹ پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ فلانا جو ہے اچھا ہے، میں کہہ رہی ہوں اچھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں اچھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے. پھر ہم دو ڈیفرنٹ وے پہ جا رہے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، دو الگ راستے ہم نے لیے ہیں. پھر ہم جا رہے ہیں ود پیسج آف ٹائم ہمارے پوائنٹس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آ رہی ہے، اور ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ دونوں لکیریں آپس میں مل جاتی ہیں. وہ جو آپس میں ہمارا ملنا ہوا نا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے ایجنڈا ہی چینج کر دیا.
ہم نے چھوڑ دیا کہ اچھا ہے یا برا ہے، اپنا سر کھائے گا، اپنا کام کرے گا. یس میم. تو انہوں نے یہ پھر ایجنڈا ہی چھوڑ دیا. ایجنڈا کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ بات پھر ڈفرینسز کی نہیں آئی، بات پھر رائٹس کی تو نہیں رہی نا. اب بات جو ہے وہ آ گئی ہے فریڈم پہ، رائٹس تو بس ہوا ہو گئے. جی میم. کیا؟ یس میم. میم یہ فرینچ فیمنزم جو ہے اس کی کمپلیٹ کوئی تھیوری ہے، یعنی اس پہ کمپلیٹ کوئی فرینچ ہول فیمنزم ٹاپک ہے؟ آپ کا ہے نا، فرسٹ ویو آف فیمنزم، سیکنڈ ویو آف فیمنزم، تھرڈ ویو آف فیمنزم، یہ آپ کا سارا فرینچ فیمنزم ہے. فرسٹ ویو آف فیمنزم یس ہم نے میم. پڑھا نہیں تھا. جی جی میم پڑھا تھا، تینوں پڑھے تھے باقی ہم نے. انشاءاللہ اپ کمنگ جو ہمارا کورس کنٹینٹ میں اپ کمنگ جو ہمارے لیکچرز ہیں اس میں یہ سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو، ماڈرن، اور یہ سارا اس میں ایکسپلین ہوا ہے. سارا میں آپ کو انشاءاللہ اسٹیپ وائز آپ کو ایکسپلین کر کے دوں گی، آپ کے کورس کنٹینٹ میں ہے. یس میم. میم آپ کی نیکسٹ کلاس کب ہوگی؟ ایک تو ہماری ان کیمپس کلاس ہوتی ہے جو جی آپ میم. کا ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہے. ایک ہماری جو کلاس ہوتی ہے وہ سیٹرڈے کو ہماری ہوتی ہے، لیکن سیٹرڈے کو بس پرابلم آ گئی تھی، کنیکٹیویٹی نہیں تھا، کبھی لائٹ ایشو تھا، تو اس لیے وہ کلاس مس ہو گئی اور آج ہم نے اس کو دوبارہ سے کر دیا. تو ہماری ایک جی میم ٹھیک. سیٹرڈے کو کلاس ہوتی ہے اور ایک آپ کا روٹین کے اکارڈنگ جو آپ کے ٹائم ٹیبل میں ہے وینسڈے کو ہماری کلاس ہوتی ہے. اوکے جی. another key جی element of post modern feminism is the claim. کیا کلیم کرتے ہیں؟ patriarchy operates differently due to the social characteristics of women. اچھا، پیٹریارکی میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں ہیڈ آف اے فیملی جو ہوتا ہے، ہیڈ آف اے فیملی ہوتا ہے وہ میل ممبر ہوتا ہے. he might be a father, he might be a son, he might be a elder cousin, he might be an elder uncle. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے، جو آپ کی فیملی کو پروموٹ کرتا ہے. سپورٹ ناٹ نیسسری ان سینس آف اے مٹیریلسٹک ٹرم کہ جی وہ آپ کو پیسہ دیں، سپورٹ ان سینس آف کہ وہ آپ کی ڈیسیژن لیتا ہے. اوکے ہمارا یہی سسٹم ہے نا کہ ہیڈ آف فیملی از اے میل ممبر، ایسا ہے. یس میم. جی میم. یس میم. اب یہ ہمارا کون سا سسٹم ہو گیا؟ پیٹریارکی سسٹم ہو گیا. میٹریارکی سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں ہیڈ آف فیملی جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے. اب ہیڈ آف فیملی ہماری سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی میں اگر ہم بات کرتے ہیں نا مرد یا عورت یا رائٹس اینڈ ڈفرینسز کی، جسٹس اور انجسٹس کی، تو فینومینا میں عورتیں ہی آتی ہیں، فینومینا میں مرد ہی آتے ہیں. اب فیملی کو ہیڈ کرتا ہے میل ممبر، وہ فیملی جس میں میل جو ہے وہ لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں. ان سوشیولوجی کا ٹرم this family is what we known as patriarchy family, and the family in which the head of a family is a female. So in sociological term we label this sort of a family as a matriarchy family or culture of a family, part of a family. Clear? تو اب آپ سے میرا کویشچن ہے کہ مرد جو ہے آپریٹ کرتے ہیں فیملی کا ہیڈ آف فیملی، وہ از مور بیٹر یا عورت جو ہے ہیڈ آف فیملی وہ از مور بیٹر؟ میم میل از مور بیٹر. میل از مور بیٹر. جی بوائز؟ میل ہی میل از میل، مور بیٹر. ہاں داور کا میل ہے. حمزہ کا آواز ہی نہیں آئی. حمزہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. فواد بھی میم میل میل میل. جی. فواد کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے. اب ہم کہتے ہیں نا کچھ چیزیں جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنی چاہیے. مرد جو ہے جی مرد، یس میم. اب صحیح آواز کلیئر نہیں ہے؟ کلیئر ہے میڈم.
کلیئر ہے میم. مرد جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، مرد ویجیلنٹ ہے، ریشنیل ہے، ایموشنل نہیں ہے. عورت ایموشنل ہے. اگر ہم نے عورت کو ہیڈ آف فیملی بنا دیا، یا میجورٹی اب عورتیں ہیڈ آف فیملی ہوتی ہیں، لیکن وہی فیملی اچھے سے اسموتھلی رن کر پاتی ہے جس میں ہیڈ آف فیملی میل ممبر ہوتا ہے. کیوں؟ لیٹس سپوز اب عورت کو ہم نے گھر کا بڑا بنا دیا، وہ تو ایموشنل ہے. کوئی آیا مانگنے کے لیے آ گیا، اپنا دکڑا بتایا، اب یہ جلدی موڑ ہو گئی، جو کچھ پہ اب اس پہ نچاور کرے، اسی کو دے رہے، اسی کو دے رہے، گھر کا نہیں سوچ رہے، فیوچر کا نہیں سوچ رہے، ایک ہی پوائنٹ پہ سٹک ہو گئے. عورت جو ہے وہ ہمیشہ ایک پوائنٹ پہ سٹک ہو جاتی ہے. پھر تو ایک یہ ریزن ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہیڈ آف فیملی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو وہ مرد ہے. عورت کو ایکول رائٹس اینڈ رولز دیے گئے ہیں، ایکول جو رائٹس ہیں یا حقوق ہیں وہ دیے گئے ہیں. لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو نبی اکرم کی بیویاں تھیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ ہر ایک بیوی اپنے اپنے گھر کی سربراہ تھی. جتنی بھی بیویاں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیڈ آف فیملی تھے نا. یس میم. یہ تھوڑی تھا کہ ایک جگہ پہ بی بی عائشہ ہے، یا ایک جگہ پہ بی بی خدیجہ ہے، یا ایک جگہ پہ بی بی ام سلمہ ہے. لیکن ہیڈ کون تھا؟ ہیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو جو عورت ہے وہ سینسیٹیو ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے. اس لیے زیادہ تر میرے خیال میں جو پیٹریارکی جو سسٹم ہے اٹس مور بیٹر اینڈ کنوینئنٹ رادر دین میٹریارکی سسٹم، جس میں مدر جو ہوتے ہیں وہ ہیڈ آف فیملی ہوتے ہیں. اوکے جی. پیٹریارکی از therefore different from middle class white women than a poor black woman. This view is framed within a concept of intersectionality, which seeks to examine how biological, social, and cultural categorization interacts on multiple and often stimulates simultaneous levels. It is a framework which enables us to identify how systematic injustice and inequality exist on a multitude of levels. اب یہاں پہ انہوں نے انٹرسیکشنلٹی کی بات کی ہے نا. سوسائٹی کی ڈیویژن کیا ہے؟ 3 کرائٹیریا میں سوسائٹی کی جو کلاس ہے نا، کلاس کیا ہے؟ اپر، لوور، میڈل. پھر یہ بھی 3 سب کرائٹیریا میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں یہ. پھر اس کی کیٹیگرائزیشن کے بعد ہمارا ٹائپس آف سوسائٹی آ جاتا ہے. ٹائپس آف سوسائٹی کو آپ دیکھیں نا، چارلی ڈارونس کی جو تھیوری تھی، تھیوری آف ایوولوشن کے فرام ایپس ٹو ہیومن. انسان پہلے بندر تھا، پھر بھی پیسج آف ٹائم چینجز آتے گئے اور وہ انسان بن گیا. اب پہلے کا انسان تھا وہ غاروں میں رہتا تھا، پھر انسان نے تھوڑا بہت کاشتکاری کرنا سیکھ لیا، پھر اس کے بعد وہ ہارٹیکلچر، اس طرح ایگریکلچر سٹارٹ ہو گیا، پھر سے ایگریکلچر سٹارٹ ہو گیا، پھر انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ ہو گیا، ماڈرن انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ ہو گیا، اور انسان آج یہاں تک پہنچ گیا ہے. مڈل کلاس میں کیا تھا کہ اب بھی ویسٹ میں دیکھیں نا، جو گورے ہوتے ہیں وہ جو بلیک اسکن والے ہوتے ہیں نا، جو کالے ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ ہی سپریس کرتے ہیں. ریسنٹلی بھی کچھ ویڈیوز آئی تھی یوٹیوب پہ، جو پولیس والے تھے، جو شیرفس تھے، وہ ایک بلیک جو امریکن تھا کہ کون تھا، اس کو جو ہے اس کے تھروٹ پہ اس کو زور دے رہے ہیں، اور اس کو اسی ٹائم اس کو مار دیا تھا پبلکلی. لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ مت کرو، چھوڑو، اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. یاد تھا وہ ٹائم؟ سنا تھا اس بارے میں؟ جی میم. جی میم سنا تھا. وہ مرد کا نام فلوئڈ تھا. ہاں زبردست. تو یہ جس طرح کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہی سوسائٹی میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا جو ہے وہ بیس ہوتی ہیں. اوگی جی. نیکسٹ کیا ہے؟ Given the sheer diversity within feminist thought, it may well be appropriate to use the term feminism.
At a very last, at a very least, we should be careful to avoid generalization. जनरलाइजेशन का मतलब है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना, जनरलाइज करना, अपने आप से स्टोरियां बनाना. When considering the ideology of feminism, it is also debatable to what extent feminist speaks for women. The American academic Camilla Paglia is a particularly force or opponent of feminism. Paglia believes that the feminism has generated a sense of victimhood that doesn't apply to all women. Feminism जो है एक victimhood है जो कि हर एक औरत पे अप्लाई नहीं हो सकता. कैसे हर एक औरत पे अप्लाई? हर एक औरत जो है वो फ्रीडम नहीं चाहती. सारी औरतें फ्रीडम चाहती हैं? जी मैडम. नो मैम, नो मैम. सारी औरतें फ्रीडम नहीं चाहती. कुछ औरतें होती हैं जो फ्रीडम चाहती हैं. यस मैम. कुछ औरतें सबको होती जो हैं है तो सारी ज्यादातर राइट्स चाहिए. राइट्स चाहिए, लेकिन अब तो क्राइटेरिया मर्ज हो गया है ना. राइट एंड फ्रीडम जो है वो एक साथ आ गए हैं. मीटिंग रूम को देखते हैं. She therefore claims that a contemporary feminism is overtly radical and therefore disconnected from the lives of everyday women. कैमिला ने कहा था, और उनका ये ख्याल है, कंटेम्प्रेरी जो मौजूदा फेमिनिज्म है वो रेडिकल है और ये जो औरत की रूटीन की डे टू डे लाइफ है ये इससे डिस्कनेक्टेड है, इसके साथ इसका कोई लिंक ही नहीं बन रहा. क्योंकि जो घर की औरत है वो तो बेसिक चीजों पे फोकस करती है ना. या जो इवन बाहर जाने वाली औरत भी है वो भी बेसिक पे ही फोकस कर रही है. वो ये थोड़ी कहती कि मुझे फ्रीडम दो, वो ये कहती है मुझे अपने हक दो. क्लियर? जी मैम. मैम दावर को जरा एंटर करने दें. को एडमिट किया था. अच्छा जी, ये है दावर. मैन फेमिनिज्म में क्या है? The term feminism was used in early 2000 to describe male feminists who opposed sexism and supported women's rights for equality in society, politics, at work. By the next decade, the term was used on social media to make jokes which mocked and criticized radical feminism. Feminism बना 2000 में, early 2000 में ये established हुआ था. Since the 19th century, men have taken part in significant cultural and political responses to feminism. Within each wave of the feminism includes seeking to establish equal opportunity for women in range of social relationship, generally done through a strategic leverage of male privilege. क्या मतलब हुआ इसका? मैन फेमिनिज्म बना. मैन फेमिनिज्म जब बना तो लोगों ने इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया, इस पे लोग बड़ा हंसे. लोग इसलिए हंसे कि मर्द को मैनिज्म की जरूरत ही नहीं थी, मर्द तो है, स्ट्रॉन्ग है, रेशनल है, सब कुछ उसी के अंडर है, तो उसको फिर कैसी जरूरत. फेमिनिज्म की जरूरत थी कि जो औरत है वो इलॉजिकल है, उसका सपोर्ट नहीं है, उसके पास करेज नहीं है, तो ये औरत के लिए था. मैनिज्म को सबने इनिशियली नेगेटिव वे में देखा, पॉजिटिवली किसी ने नहीं देखा. Since the 19th century, men have taken part in significant cultural and political responses to feminism with each wave of feminism. फिर 19th century की अगर हम बात करते हैं उसमें मेल ने और मर्द मेंबर्स ने औरतों के साथ काफी कोऑपरेट किया. वो पॉलिटिक्स में भी आ गई, वो आउटसाइड वर्ल्ड में भी आ गई, वो बाहर काम भी करने लगी, वो मर्दों के शाना बशाना चलने लगी, वो जॉब्स भी करने लगी. जो क्राइटेरिया ये था कि इसमें सिर्फ मर्द काम कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती, उसमें भी औरतों ने पार्टिसिपेट किया. क्लियर? तो ये हो गया आपका मैनिज्म. एनी क्वेश्चन? नो मैम. जी मैम.
میم یہ جو ہم دیکھتے کہ فیمنزم کی جو ہسٹری یا اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مذاق سا اڑایا گیا ہے فیمنزم کا، اس کے لیے بنا